بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت کا گھر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ بیٹی کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک روز آپ نے جناب خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کو فرمایا، بیٹی تمہارا گھر دور ہونے کی وجہ سے ہمیں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ایک تو آنے جانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور پھر سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہاری ملاقات دن میں ایک سے زیادہ مرتبہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہمارے قرب و جوار میں کوئی جگہ مل جائے تو نہایت اچھا ہو جائے۔ جناب سیدہ نے اپنی دل کی بات باپ کی زبان سے سنی تو نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا کہ ابا حضور، آپ کے مکان کے ساتھ ملحقہ مکان حارثہ بن نعمان کا ہے، اگر وہ مکان لے لیا جائے تو بہت خوب ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تمہاری تجویز درست ہے، مگر حارثہ نے پہلے ہی مہاجرین کو اپنی کافی جائیداد منتقل کر دی ہے، اور اب ہمیں اسے مزید کچھ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کے امیر ترین اور صاحب جائیداد آدمی تھے، اور انہوں نے فی الواقع مہاجرین کی آباد کاری میں بہت چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ کسی نہ کسی طرح انہیں ابھی معلوم ہو گیا کہ سیدۃ النساء العالمین بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا نے میرے فلاں مکان کے متعلق خواہش کا اظہار فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ بیٹی کو اپنے پاس بلوا لیں، مگر مکان نہیں مل رہا۔ تو حارثہ دوڑتے ہوئے تاجدار انبیاء سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے معلوم ہوا کہ آپ اپنی بیٹی کو اپنے قریب کے مکان میں لانا چاہتے ہیں، اس لیے میں آپ کے مکان کے ساتھ والا اپنا مکان خالی کیے دیتا ہوں۔ طبقات ابن سعد صفحہ 1/145۔ یا رسول اللہ، میرے جان و مال آپ پر قربان ہیں، خدا کی قسم جو چیزیں حضور مجھ سے لیں گے ان کا بنسبت میرے آپ کے پاس رہنا میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہوگا اور زیادہ محبوب ہوگا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ کے اس اصرار پر اظہار مسرت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر سیدنا حیدر کرار علیہ السلام سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ لے کر حارثہ کے مکان میں تشریف لے آئے۔